شمائلہ رانا، چونکہ آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے، میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گی کہ اگر اب ایک لفظ کا استعمال کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ جی اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن جائے، یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، نیشنل سیکیورٹی تھریٹ، تو پھر آگے قانونی کوئی اقدام اٹھتا ہوا نظر آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، آج ایک ایسے مستند ادارے نے ایک تحریک جو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے بانی کے اوپر یہ بات کی ہے، اور ان کی جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ ساری کھل کے انہوں نے آپ لوگوں ہمارے سامنے رکھ دی۔ گو کہ اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ کہیں اور جڑے ہوئے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس تھا، اس میں بھی یہ باتیں ہوئیں، اور ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں، ان کے اسرائیل سے ہوتے ہیں، ان کے افغانستان سے ہوتے ہیں۔ یہ جیسے ہی ٹویٹ کرتے ہیں ان کی چیزیں جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں، اور اس کی سب چیزوں کا جو ان کا جو نیکسس ہے ان تمام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو آج ایک بہت بڑے ادارے نے بھی اس کو سٹیمپ کر دیا جو موقف ہمارا تھا، اور آج پوری دنیا نے، عوام نے دیکھا کہ انہوں نے ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کیں، اور کچھ دن پہلے جو ایک ایکس کے اوپر ان کا پیغام تھا جو ٹویٹ کیا گیا، صحیح، وہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جتنی بھی آپ اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی حد سے گر کر بھی کوئی یہ والا ٹویٹ نہیں کرتا، اور کسی ایسے شخص کے لیے، جیسے بھی شیلا آپا بتا رہی تھی کہ حبیب جالب صاحب تھے، انہوں نے کہا میں باہر نکل کے تمہیں میں یہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس پرائمسز کے اندر میرا وہ جو ہے وہ قوم کا جو ہے وہ چیف ہے یا جو بھی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ ان کو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ یہ وہ سالار ہیں جنہوں نے بھی ریسنٹلی آپ کے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ یہ وہ فوج کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں جس نے بنیان المرصوص میں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح حاصل کی ہے۔ یہ وہ فوج ہے جس کے ساتھ آپ کے اسٹریٹجک معاہدے جو ہیں دوسرے ممالک کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ فوج ہے جس نے فتنۃ الخوارج کا سر دب کچلا ہے۔ یہ وہ فوج ہے جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں، جس نے افغانستان میں بھارتی پراکسی وار کو جو ہے وہ روکا، جس نے آپ کا ملک کی سالمیت کے لیے کام کیا، جس نے آپ کا بھرم قائم رکھا۔ آپ اس کے خلاف جو ہے وہ عوام کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آپ نوجوانان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کرتے ہوئے ہمارے تو سر شرم سے جھک گئے کہ دشمن نے جو کام کرنا تھا، یہ کام آپ کا یا میرا نہیں تھا، یہ کام دشمن کا تھا۔ کہ کسی کو سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن سے پرابلم ہونا چاہیے تو وہ دشمن کو ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اکثر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے، اور یہ بڑی میرے خیال سے ہر پروگرام میں یہ کہانی سنائی جاتی ہے، میں نے کہا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سے پوچھوں کہ یہ کہتے ہیں جی جب نواز شریف صاحب فوج پہ تنقید کرتے تھے تو نواز شریف صاحب کو ان کا ماضی یاد کرواتے ہیں، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس بات؟ دیکھیں، بات سنیں، نواز شریف نے فوج کے اوپر تنقید نہیں کی۔ اگر فوج میں فرد واحد اگر کوئی آپ کی اپنی لمٹ کراس کر رہا ہے تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی یہاں پہ مارشل لا نہیں لگا ہوا، یہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ آپ اس فوج کے سالار کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جس نے آپ کا منہ دھو کے رکھ دیا ہے، جس نے آپ کی وہ کام کر دکھایا ہے جو آپ کو وہ کام کر کے دکھا دیا جس کی ایک حسرت تھی ہماری قوم کو کہ ہم بھارت کو جو ہے وہ زج کریں، بھارت سے ہم جنگ کو جیتیں۔ یہ آج پورے پاکستانی کی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد پوری ہوئی ہے۔ ہمارا خواب تھا، میں جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو آپ ایسے آپ اپنی نالائکیاں چھپانے کے لیے آپ الزامات لگا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اگر بات کی تھی تو وہ کسی ڈکٹیٹر کو ضرور کی ہوگی۔ ہم نے کسی ایسے سالار کے اوپر بات نہیں کی کہ جس نے آپ کا جو ہے بنیان المرصوص جیت کے دیا، مارکہ حق میں کامیابی ملی، جس نے آپ کی جو سالمیت اور سلامتی کے اوپر بات کی، ہم نے اس کے اوپر کوئی ایسی تنقید نہیں کی۔ معذرت کے ساتھ آپ لوگ اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے آپ پرانی بات نکال کے لے آتے ہیں، تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ حالات کیا تھے۔ وہ یہ حالات نہیں تھے کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے اور وہ اپنا مقدمات ختم کروانے کے لیے جو ہے وہ آرمی چیف کو گالیاں دے رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔
آپ نے ایسا کیا ہے. اور نواز شریف نے کسی بھی سیکیورٹی کانفرنس میں جانے والوں کو, این ڈی یو میں جانے والوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ غدار ہیں, آپ فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا, جمہوری انداز میں لڑا, جمہوریت کے لیے ہم لڑے, جمہوریت کے لیے ہم کھڑے رہے, اس کے لیے نواز شریف نے تگودو کی تھی. نواز شریف نے کسی ڈکٹیٹر کو ضرور برا بھلا کہا ہوگا, لیکن نواز شریف نے کسی سالار کو جس کی آپ کے لیے خدمات ہے ملک کے لیے, اس کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. ابھی نعیم صاحب نے فرمایا کہ جی عمران خان صاحب فوراً باہر آ سکتے ہیں, 5 منٹ میں باہر آ سکتے ہیں اگر وہ ڈیل کر لیں. بار بار یہ بات کرتے ہیں, تو آپ لوگ کو ڈیل آفر کر رہے ہیں, ملاقات ہو گئی, یہ ڈیل کیسے کریں گے؟ وہی نا مجھے بتائیں نا, آپ سٹنگ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, پوچھ کے بتائیں ذرا بتائیے گا شمائلہ کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں کانفیڈنس کہ عمران خان صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب باہر آنا چاہتے ہیں, کیا واقعی کارڈز عمران خان صاحب کے ہاتھ میں؟ دیکھیں, اگر ان کو ایسی کوئی آفر جو ہے اگر ہوتی تو یہ بالکل دیر نہ کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جن کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, ہم جن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ان کے آپ نے آج اپنے تاثرات سنے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں کس طرح کی جو ہے وہ آپ کی جو پورٹریٹ آپ کو کیا گیا ہے, جس طرح سے آپ کا اصل چہرہ دکھایا گیا ہے, آج انہوں نے سب کے سامنے واضح کر دیا ہوا ہے کہ آپ اصل میں کیا ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ ادارے نے آپ کو کہا ہے. اب آپ ان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیں. پہلے آپ لوگوں نے ہمیں گالیاں دی, ہماری چادریں اچھالی, اب آپ اداروں کے پیچھے لگ جائیں, تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے. آپ پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں مل کر اسی ملک کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں اس ملک کو بھمر سے نکالنے کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے, نہ کہ ہم آپس میں یہ ہم کشتیاں لڑتے رہیں. چلیں شمائلہ, آپ لوگوں کو مذاکرات کی, چلیں آپ نے ایک اچھی بات کی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا حل سیاسی لوگوں سے ہو کے نکلے گا.